السلام علیکم، آپ سب کو شرح ترقی پروگرام کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میمونہ سلیم۔ اگر ہم شرح ترقی کی بات کریں، یعنی وہ شاہراہ جو کہ ترقی کی جانب لے کے جاتی ہے ہمیں، اس میں کچھ فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک فیکٹر یا ایک سٹیپ کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے سی پیک، یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک ویژن ہے، یعنی ایک تصور جس کا مقصد ہے کہ اکانومی کو ٹرانسفارم کیا جائے، وقت کے تقاضوں کے مطابق جدت لائی جائے اور ریفارمز پر فوکس کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ دنیا سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ شیئرڈ پراسپیرٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے اپنے ملک کے اندر اکنامک کنیکٹیوٹی اور اسٹیبلٹی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک عام شہری، چاہے وہ خاص ہو یا عام ہو، اس کے لیے بھی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ پروجیکٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی افادیت کیا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رشید صافی صاحب، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ میمونہ، تھینک یو سر، سب سے پہلے ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے اس کوشچن سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ ایک عام شہری جو ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس پروجیکٹ کی افادیت کیا ہے، کیا فائدے ہیں اس کے لیے۔ شکریہ میمونہ، آپ نے بہت ایک اچھا سوال پہلے مرحلے میں پوچھ لیا۔ واقعی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سی پیک، گوادر پورٹ، گوادر ایئرپورٹ، اس سے منسلک جتنے بھی اکنامک زونز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے، سی پیک جن علاقوں سے پاکستان سے گزرتا ہے، یا جہاں پہ سی پیک کے منصوبے ہیں، چاہے وہ گوادر ہو، چاہے وہ بلوچستان کے علاقے ہو، چاہے خیبر پختونخوا کے علاقے ہو، چاہے گلگت بلتستان کے علاقے ہو، یہ علاقے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو ہمارا جہاں سے سی پیک کا نقشہ ہو کے گزرتا ہے، یا جو لے آؤٹ ہے، یہ پاکستان کا معدنیات اور پاکستان کے قدرتی ذخائر کا جغرافیائی خزانہ ہے۔ اور سی پیک کے ذریعے چین نے اس دروازے کو، اس کے لیے جو دروازہ ہے وہ نہ صرف چین کے لیے بلکہ بیرونی دنیا کے لیے کھول دیا ہے۔ تو اس کی اہمیت اس بات سے آپ لگا لیجئے گا کہ سی پیک میں اب کئی اور ممالک دلچسپی لے رہے ہیں، چونکہ یہ صدر شی جی پنگ کا ایک بہت ہی وسیع ویژن ہے۔ BRI کے تحت یہ ان کا ایک ابتدائی پروجیکٹ تھا، اور اس پہ بہت زیادہ توجہ تھی چینی قیادت کی، اور پاکستان بھی چاہتا تھا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اپنے مطلوبہ ٹائم لائن کے مطابق مکمل ہو۔ اب چونکہ سی پیک، ہم دوسرے مرحلے میں سی پیک کے داخل ہو چکے ہیں، تو چیلنجز اور بھارتی پراکسیز، غیر ملکی اندرونی پراکسیز، بیرونی پراکسیز، انہوں نے لاکھ کوششیں کی کہ اس پروجیکٹ کو ڈیریل کریں، لیکن الحمدللہ جب سے یہ حکومت معرض وجود میں آئی ہے، اس IFC کا قیام ہوا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جو عسکری ٹیم ہے ان کے سپورٹ سے، اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے ان کی دلچسپی سے، اب اس پروجیکٹ کے دوسرے فیز نے کافی مومنٹم پکڑ لیا ہے۔ تو آپ جانتی ہے کہ اسی تناظر میں نہ صرف چین پاکستان کے مزید قریب آ رہا ہے، بلکہ بیرونی دنیا، اسپیشلی مغرب کی اگر ہم بات کریں، جینیٹری بیچ کے سربراہی میں جو پاکستان ایک بہت بڑا وفد آیا تھا، اس کے بعد کئی وفود کا تبادلہ ہوا، پاکستان کے مائنز اینڈ منرلز اور پاکستان کے قدرتی وسائل، پاکستان کے کرپٹو مارکیٹ، اور پاکستان کی جو ہمارا HR ہے، جو نوجوان نسل ہے پاکستان کی، دنیا کے آبادی میں سے نوجوانوں کا جو ریشو ہے وہ دنیا کے چند ہی ممالکوں میں اتنی بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہے، باصلاحیت نوجوان، اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ سی پیک کو اگر ہم مجھ جیسا عام شہری، یا ہمارے دیکھنے والے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو سی پیک صرف سڑکوں، روڈوں کا یا چند اکنامک زون کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ترقی کا ایک مکمل پیکج ہے جو چینی قیادت نے
برسوں برس کے جو کوششیں ہیں اس کے بعد ایک ویژن انہوں نے خود اپنے ملک کے لیے اور اپنے عوام کے لیے بنایا، اور پھر اس ویژن کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے پاکستان کی دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا چناؤ کیا۔ تو یہ ایک مکمل پیکج ہے، اس میں روزگار کے مواقع ہے، اس میں پاکستان کے سافٹ امیج کی جو ایک اس کی پروجیکشن ہے، اس کے علاوہ یہ آپ کو دنیا سے کنیکٹ کرتے ہیں، اس میں کنیکٹیوٹی ہے، اس میں آپ کو انڈسٹری میں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جو ہم ابھی تک نہیں جا سکے اس کے لیے ایک دروازہ کھل سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے زمینوں میں چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کو باہر لانے اور ان سے عام لوگوں کو استفادہ دلانے کی ایک کنجی ہے۔ اور اسی پروجیکٹ سے جڑی ہوئی اگر ہم گوادر پورٹ کی بات کریں، اس سی پیک کا ایک حصہ جو بہت بڑا حصہ ہے اس کا، تو اس میں بلو اکانومی جو ابھی تک پاکستان کے اتنے بڑی ہمارا ایک بہت بڑی حدود ہے، سمندری حدود ہے ہمارے ہاں، لیکن ہم نے بلو اکانومی کو کبھی سمجھا ہی نہیں، نہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوئی کوشش کی ہے۔ تو میری نظر میں یہ جو سی پیک کا دوسرا فیز ہے، اس میں نہ صرف ہم جو ہمارے گلگت بلتستان سے لے کر گوادر تک جتنے بھی علاقے آتے ہیں یہاں پہ ترقی کا ایک نیا سفر شروع کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں ہم کافی کامیاب بھی رہے، لاکھوں نوجوانوں کو اس پروجیکٹ کے تحت روزگار مل چکے ہیں۔ ہماری جو نیشنل پاور گریڈز ہے اس میں اس کے نتیجے میں ہزاروں میگا واٹ کی بجلی شامل ہو چکی ہے۔ اب ہم بلو اکانومی اور اس کی طرف بھی متوجہ ہے۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر سی پیک کا یہ دوسرا فیز اپنی ٹائم لائن اور اپنے ورک پلان کے مطابق تکمیل تک پہنچتا ہے تو پاکستان ترقی کے ایک ایسے دائرے میں شامل ہوگا جس میں غریب نام کی کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ سر، جیسے آپ نے سیکنڈ فیز کی بات کی، وہ تو اپنے 10 سال کے بعد اپنے دوسرے مرحلے میں داخل، یعنی سیکنڈ فیز جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ اس میں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس میں جو جن کوریڈورز پر فوکس کیا جا رہا ہے وہ ہے انوویشن، ریجنل ڈیولپمنٹ ہے، گرین انرجی ہے، اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے اوپر بہت زیادہ کام ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو لائیولیہڈ کے اوپر ان کا جو ہے وہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ کتنا ضروری ہے ہماری گورنمنٹ کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، حکومت جو کچھ کر رہی ہے میرے خیال میں سی پیک کے فیز 2 میں، جو فیز 1 میں جو ہم نے مشکلات دیکھی ہے، سب سے پہلا تو ان کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے گزشتہ 10 سالوں میں جو ہماری رفتار کی سستی تھی اس پروجیکٹ کے حوالے سے، رفتار کو ہم بہتر کریں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے سب سے ضروری بات سیکیورٹی کی بہتری ہے۔ آپ اپنے امن و امان کو برقرار رکھیں گے، آپ حالات کو بہتر کریں گے، تو سب سے زیادہ توجہ تو میری نظر میں سیکیورٹی کی بہتری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام بہت اہم ہے۔ یعنی ایک حکومت آتی ہے، اس حکومت کی ترجیحات میں سی پیک اور بی آر آئی اور چین سے تعاون کو فروغ دینا سر فہرست ہے۔ اس سے پہلی ایک حکومت آئی تھی جو بدقسمتی سے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائی تھی اور اس سیاسی بھول بھلیوں میں پنس کے اس بڑے پروجیکٹ سے اس قدر استفادہ حاصل کرنے میں ناکام رہے جو ہونا چاہیے تھا۔ تو دوسرا اقدام آپ کو سیاسی استحکام کی طرف جانا چاہیے۔ تیسری جو اہم بات جو حکومت کی طرف سے، جو حکومت پاکستان کی طرف سے ضروری ہے، وہ مقامی آبادی کو یہ احساس دلانا کہ یہ پروجیکٹ آپ کے لیے ہے، یہ چین کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے، پاکستان کے عوام کا پروجیکٹ ہے۔ جن جن علاقوں میں اور جن جن خطوں میں سی پیک کے پروجیکٹ یا جاری ہے یا مزید وہاں پہ قائم ہوں گے سی سیز اور اس کے علاوہ جو اس سے منسلک باقی منصوبے ہیں، وہاں کی مقامی آبادی کو یہ باور کروانا ہوگا کہ یہ ان کے خلاف نہیں ہے، ان کے حق میں ہے۔ مثال کے طور پر بی وائی سی جیسی تنظیمیں جو پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ یہ چینی حکومت کی یا چینی عوام کی ایک ضرورت ہے جس کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے
عوام کو یہ یقین دلانا ہوگا، خصوصاً بلوچستان میں جہاں پہ ریزسٹنس ہو رہی ہے کچھ حلقوں کی جانب سے سی پیک اور چین کے ساتھ جو تعاون کا ایک عمل ہے، اس تاثر کو زائل کرنا ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں ایک تو بی وائی سی کی جو ان کی سو کالڈ سیاسی یا عوامی تحریک ہے، جو سی پیک کی ترقی اور سی پیک کے جو پیش رفت ہے اس میں ایک بڑی رکاوٹ بننے کی کوشش یہ تنظیم کر رہی ہے، ان کے معروضات اور ان کے جو جائز گزارشات ہیں اس پہ ضرور غور کرنا ہوگا۔ دوسرا جو مسلح تنظیمیں ہیں جس طرح بی ایل اے ہے، بی آر ایف ہے، بی این اے ہے، اور اس کے علاوہ اب ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے پی جیسی تنظیمیں جو ہے ان کا قلع کما کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ انڈیا کی جو مداخلت ہے را کے تھرو، اور دیکھا جائے تو اسرائیل کے موساد بھی وہاں پہ اب تو یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی میمونہ، اب تو یہ تمام پراکسیز ہے، بلکہ پاکستان کی ریاست نے ان کے لیے جو میں نے جتنی تنظیموں کا نام لیا ہے ان کے لیے فتنۃ الہندوستان کی ایک اصطلاح استعمال کی ہے، اور وہ بہت فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری پراکسیز ہے اور یہ ہماری ٹولز ہے پاکستان کو عدم استحکام کی راہ پہ ڈالنے کے لیے خدا نخواستہ۔ تو یہ ان کے خلاف جو ہے یا تو یہ لوگ راہ راست پہ ان کو لایا جائے، اگر نہیں آتا تو اب وقت آ چکا ہے کہ ریاست پوری قوت کے ذریعے ان لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، تاکہ سیکیورٹی کا جو پہلی شرط میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس کا قیام وہ قائم ہو، اور اس کے تحت ہی ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک کا جو فیز 2 ہے اس کی تکمیل بھی بر وقت ہو سکے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پھر مقامی آبادی جو ہے وہ استفادہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ سر ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے شکیل رامے صاحب۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر ہم بات کر رہے تھے سی پیک کے اوپر، ایک عام انسان کے لیے، ایک عام شہری کے لیے، عام ہو یا خاص ہو، اس کے لیے اس کی افادیت کیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے شکیل رامے صاحب نے، جو کہ ایکسپرٹ ہیں چائنا پاکستان افیئرس کے اوپر، اور سی پیک کے اوپر بھی ان کی کافی ایکسپرٹیز ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ہم بات کر رہے تھے سی پیک کے اوپر، اور اس کی جو ایک بینیفٹ ہے جو کہ سٹیزنز کے لیے بہت میٹر کرتا ہے، اور سٹیزنز کا اس بات کو سمجھنا کہ واقعی میں یہ پروجیکٹ ان کے بینیفٹ کے لیے یہ کتنا ضروری ہے۔ سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ابھی میرے بھائی بیٹھے ہیں جو بات کر رہے ہوں گے، تو ایک بات تو پلیز سمجھ لینی چاہیے، سی پیک جو اکنامک اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے اس کے بہت ذرا فائدے ہیں، مگر ان شاید میمونہ رامے صاحب کے کنیکٹیوٹی میں کوئی مسئلہ ہے۔ نہیں درمیان میں کوئی بول رہا ہے، میں کہ سامنے شاید بول رہی ہیں تو اس میں چپ کر گیا۔ اوکے، نہیں آپ بات جاری رکھیں۔ پلیز سر کنٹینیو۔ اچھا دیکھیں جو سی پیک ہے یہ ایک اکنامک اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے۔ یہ ایک بات عام لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے، جو اکنامک اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بڑا لمبا عرصہ لیتے ہیں اپنا فروٹس کو یا ان کے ثمرات کو ڈیلیور کرنے میں۔ کیوں؟ دیکھیں آپ نے اگر سڑک بنانی ہے تو سڑک تو ایک دو دن میں نہیں نہ بنتی، ایک دو مہینے میں نہیں بنتی، بڑے لمبے ٹائم کے لیے بنتی ہے۔ پھر آپ نے فیکٹری بنانی ہے، فیکٹری بنانے کا بھی کوئی پروسیس اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ہر ایک آپ کے زمین سے لے کے اس کے عمارت بنانے سے لے کے اس پہ مشینری لگانے، اس کو آپریشن کرنے میں، تو اس لیے جو اس کے بینیفٹس ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوتے ہیں، اور یہی بات سی پیک کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں جو فرسٹ فیز تھی جس میں آلموسٹ 2,35,000 جابس پیدا ہوئی ہیں، 2,35,000 جابس کا مطلب ہے کہ 2,35,000 خاندانوں کو اس کا بینیفٹ ہوا ہے۔ اگر آن ایوریج ہم چار بندوں کی فیملی کر لیں یا 5 بندوں کی، تو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کتنے ملین لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے اس کے، یعنی کہ پہلی فیز کا۔ ایک چیز، دوسرا یہ تو تھی ڈائریکٹ جابس۔
اب جو کہ انڈائریکٹ جابس پیدا ہوئی ہیں جس میں مثلاً اسٹیٹسٹکس شو کرتے ہیں کہ ڈیورنگ دا فرسٹ فیز 100 سے زیادہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو تھی بزنس میں انوالو رہی ہیں، وہ انڈائریکٹ جابس ہیں. ان کا ہمیں بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کتنی انڈائریکٹ جابس پیدا ہوئی وہاں پر، مگر ظاہری بات ہے وہ بھی ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈس میں ہوں گی. مگر تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے جو عام لوگ جس سے ڈائریکٹلی بینیفٹ کر رہے ہیں اس وقت بھی، وہ ہے لوڈ شیڈنگ مینجمنٹ کا. آپ کو یاد ہوگا 2014-15 میں پاکستان کے لوڈ شیڈنگ اتنی تھی کہ آپ سو بھی نہیں سکتے تھے. تو اب آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ کا کیا سچویشن ہے. یہ جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جب آپ سو نہیں سکتے تو آپ کے ذہنی امراض پیدا ہوتے ہیں جس کو مینٹل ہیلتھ ایشوز کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2014 اور 15 تک کافی ہمارے یہ ایشوز آنا شروع ہو گیا تھے، نفسیاتی مریض جس کو ہم کہتے ہیں. یہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو انڈسٹری شفٹ ہو رہی تھی دوسرے ممالک میں وہ رک گئی. ظاہری بات ہے کہ انڈسٹری شفٹ نہ رکے گی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یہاں مزید جابس پیدا ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ لانگ ٹرم میں جا کے بڑھے گی، کیونکہ جب انڈسٹری ظاہری بات ہے آپ کے زیادہ لگنا شروع ہو جائیں گی تو وہ ایکسپورٹ ہی الٹیمیٹلی اس کو بڑھاتی ہے. اور نٹ شل میں جب ہم دیکھتے ہیں 2014-15 میں تو یہ گورنمنٹ کے اسٹیٹسٹکس تھے کہ پاکستان کو 4 سے 5 بلین ڈالر ہر سال لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. ہم نے اس پہ کیلکولیشن کی تھی میرے ادارے نے، تو ہم نے اس پہ کیلکولیشن کی تھی کہ اگر ہم وہ انویسٹمنٹ نہ کرتے بجلی میں انرجی میں تو اب کتنا نقصان ہو رہا ہوتا. جو ہمارے فگر آئے وہ یہ تھے کہ اب 15 سے 20 بلین کے ڈالر میں پر یہ نقصان ہو رہا ہوتا. اب ذرا آپ امیجن کریں کہ ان سالوں میں ہم 1-1 بلین لینے کے لیے IMF کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اگر یہ اس کی یعنی کہ نہ ہوتا تو ہمیں یہ کتنا بڑا لاس ہو رہا ہوتا اس وقت، اور ہماری اکانومی کی کیا سچویشن ہوتی. یہ بات تو ایک یعنی کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بینیفٹ ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں مگر لوگ اس کو ریلائز نہیں کرتے. دوسری ایک اور بات جو میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب یہ سی پیک 2012 میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان کو 1.2 بلین ڈالر چاہیے اپنی روڈ انفراسٹرکچر کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، مرمت کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا جو روڈ انفراسٹرکچر کافی خراب ہو چکا تھا، کیونکہ ہم نے نیٹو کو سپلائی کو اپنے یعنی کہ دیا تھا، اور نیٹو کے جو بڑے ٹرالر تھے اس کے مطابق انہوں نے جب یہ گزرتے جا تو ہمارے انفراسٹرکچر پہ کافی نقصان ہوا. تو یہ بھی ہم نے سی پیک کے تھرو ہی اچیو کیا کہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو کہتے ہیں ہزاروں میل لمبی نئی ہائی ویز یا موٹر ویز یا دوسرے روڈز ہم نے بنائے. تو یہ تو مختصر سے فائدے ہیں کہ جو پہلی فیز کے تھے. اب دوسری فیز کے جو فائدے ہیں وہ اور بھی بہت زیادہ ہیں. کیوں کہ دوسری فیز میں ہم دیکھا کہ جو ٹاپ پرائورٹی ہے وہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن، جس میں ہم نے انڈسٹری کو بنانا ہے، جس میں ہم بات کی تھی کہ ہم 9 اسپیشل اکنامک زونز بنائیں گے. دوسرا جو اس میں اہم فیلڈ ہے وہ ہے ایگریکلچر، اور اس میں تیسری جو بات ہے لائیولی ہوڈس کی بھی بات ہوتی ہے. پھر چوتھی جو بات ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی. انفارچونیٹلی ہم کھڑے کہاں ہیں یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس میں ہم ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں شو کر سکے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارا جو پالیسی فریم ورک ہے وہ بڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہے. انفارچونیٹلی ابھی بھی ہمارا جو کہ ایک آرڈیننس آیا تھا 2012 میں اسپیشل اکنامک زونز کا، ابھی تک ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. ہم کوئی ایک کمپریہنسو پالیسی نہیں بنا سکے، ہم اسی کو پالیسی ڈاکومنٹ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. یا یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ وہ 2012 میں آیا تھا وہ آرڈیننس یا جو وہ ڈاکومنٹ آیا تھا. جو سی پیک ہے 2013-14 میں شروع ہوا، اس کا مطلب ہے انہوں نے سی پیک کے جو اسپیشل اکنامک زونز کی نیڈ سی اس کو اس میں انکلوڈ ہی نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس میں جو انسینٹو دیے گئے ہیں وہ 1-2 طرح کے انسینٹو ہیں. 10 سال کی چھوٹ دیتے ہیں، اس پہ بھی اس کے IPR کے مسائل ہوتے ہیں، یا ایک ون ٹائم میں جو کہ مشینری امپورٹ کرتے ہیں. اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش میں ان کو 19 ڈفرینٹ طرح کے انسینٹوز ملتے ہیں. پھر ایک بات کر لیں ایگریکلچر کی، تو ایگریکلچر میں بھی ہم اس کو تو نہیں کر پا رہے ابھی تک. کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں نا ہمارا جو تو چاہیے تھا. ایک مثال دیتا ہوں کہ جب یہ 2019 یا 20 کی بات ہے، ہم نے یہ چائنا نے ہمیں کہا تھا کہ آپ سے ہمیں گوشت امپورٹ کرنا ہے تو ہم ایک ڈیزیز فری زون بناتے ہیں اینیملز کا، فوڈ ڈیزیز فری. ابھی تک ہم نے وہ زون ہی نہیں بنا سکے، ہم زمین ہی ایلوکیٹ نہیں کر سکے. اسی طرح ہم نے جو ریسرچ کے انسٹیٹیوشن بنانے تھے 9 اس کے انڈر سی پیک کے، مجھے ان کی پروگرس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایگریکلچر کے لیے جو بنانے تھے. اس سب مختلف جن کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. رامی صاحب قطع کلامی کی معافی، میں آپ تو بہت
ٹیکنیکل اور بہت ہی ایک اسکالرلی وے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش آپ کی ہے، اور بہت اچھی کوشش ہے، ہم سمجھ بھی آپ کی بات رہے ہیں، لیکن ایک عام شہری کے لیے اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ یہ فرمائیں کہ ایک تو آپ نے پالیسی کے لیول پہ مسائل کا ذکر کیا، لیکن ہم پھر یہ بھی دیکھتے کہ اس وقت کی موجودہ جو حکومت ہے اور اسپیشلی جو SIFC ہے، پھر فیلڈ مارشل صاحب کی اپنی جو خصوصی دلچسپی ہے چینی پروجیکٹس میں، ان کو آپ کس طرح ایلیبوریٹ کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ BYC کو کیا تکلیف ہے ترقی کے عمل سے؟ چلے BNA BRF ان کا بھی ہمیں بتا دیجئے گا کہ ان لوگوں کا جو ہتھیار اٹھائے ہیں بلوچستان اور گلگت بلتستان میں جو تخریب کاری ہے، یہ لوگ کیوں ترقی کے مخالف ہے اور اپنے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کو قومی ترقی کے دائرے میں کیوں نہیں شامل کرتے؟ آپ نے بڑے سوال پوچھ دیے صافی صاحب، اس میں ایک ایک کر کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی سب سے زیادہ فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں سیکنڈ فیز میں انڈسٹری لگانے سے، اس کے لیے ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ پہ گورنمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جتنے ہم اسکل ذرا انہینس کریں گے، ہمیں اتنا اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس میں زیادہ یعنی کہ لوگوں کی کھپت ہو جائے گی انڈسٹری میں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ جب جتنی ہو سکے وہ اس پہ بات کریں کہ جناب جو اسپیشل اکنامک زون تھا اپنے بنانے میں جلدی بنائیں تاکہ انڈسٹری لگے اور ہمارے لیے جابس پیدا ہوں، ہمارے لیے یعنی کہ ایکسپورٹ بڑھے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک صحیح ہو۔ دوسری بات کیا ان کی BYC اور دوسری آرگنائزیشن کی، لیکن صافی صاحب ایک فنڈامنٹل چیز ہے، اب ان کا پروپیگنڈے کا بیسک کیا ایلیمنٹ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو علاقے ہیں کہ وہاں پر ترقی نہیں ہے، ہمیں سہولیات نہیں ملتی۔ CPEC انہی پہ کام کر رہا ہے، وہاں پر آپ کو یعنی کہ ترقی کے مواقع پیدا کرے گا۔ جس طرح میں بات کر رہا ہوں انڈسٹریلائزیشن کی بات ہے، تو اس میں بھی ایک بات ہے، بلوچستان میں بھی ایک اسپیشل اکنامک زون بننا ہے، یا گوادر پہ بنا ہوا ہے ایک، اس طرح اور بھی علاقوں میں کچھ چیزیں ہونی ہیں۔ اب جب وہی چیزیں جن کی بیسس پہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، CPEC ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب CPEC حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو خطرہ ہو جاتا ہے کہ اگر CPEC کامیاب ہو گیا، ان کے جو پروپیگنڈا کے جو ایلیمنٹس ہیں، ان کے جو جن بیسس پہ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ تو ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو پھر وہ لوگوں کو دہشت گردی پہ یا لوگوں کو اس طرح کی چیزوں پہ کیسے ان کو انسٹیگیٹ کریں گے؟ تو یہ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ CPEC ڈیلیور نہ کرے، کیونکہ اگر CPEC نے ڈیلیور کر دیا تو یہی ہونا ہے کہ ان کے ہاتھ کے جو پروپیگنڈا کے ٹولز ہیں یا جن باتوں کو بنیاد بنا کے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، وہ باتیں تو ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، اور ان کی جو کہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے، جب وہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہیں کر پائیں گے یا ڈسٹربنس نہیں کر پائیں گے تو ان کی جو فارن فنڈنگ ہے وہ بند ہو جائے گی۔ ان کو اپنی ڈیولپمنٹ کی فکر ہے، اس لیے وہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اچھا رامی صاحب، ان کو روکنے کا طریقہ، آپ کی بات سمجھ آ گئی کہ لوگ چاہتے نہیں کہ ترقی کا عمل روا دوا رہے، ان کو ڈنڈے سے روکنا ہے، ہم نے بات چیت ان کے ساتھ کرنی ہے، ان کی پروپیگنڈے کا توڑ نکالنا ہے؟ آپ اس شعبے کے ماہر ہیں، ان تمام امور کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، تجویز آپ کی کیا ہے؟ کہ مسئلہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ لوگ ترقی چاہتے ہی نہیں ہے، پاکستان کے دشمن ہیں۔ دیکھیں، اس کو حل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو سافٹ ہے جس طرح، دوسرا ڈنڈا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، جو تو بیچارے جن لوگوں کو تو انہوں نے پروپیگنڈا کے تھرو کیا ہوا ہے، ان کو یعنی کہ انفلوئنس کر لیا، ان کے دماغوں کو یعنی کہ کنٹرول کر رہے ہیں، ایک تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ مزید قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں بن رہی ہیں، آپ کو یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ مثلا آپ گوادر کی ایک مثال دینا لوگوں کو، گوادر میں وہاں جو 100 بیڈ کا ہسپتال بنا تھا، اس سے پہلے ہاسپٹل نہیں تھا، CPEC کے انڈر چائنا گورنمنٹ نے وہ بھی بنایا۔ اس طرح آپ اس کی یعنی کہ جو ہنر مندی کا ادارہ بنایا گوادر میں، پہلے نہیں تھا، اب وہ بھی بنا ہے۔ اس طرح اور جو ان کے بڑے سے انیشیٹوز ہیں، اس طرح ان کو بتائیں اگر آپ یہاں پر سکون رکھتے ہیں تو آپ کے ضلع میں بھی، آپ کے علاقے میں بھی یہ ہاسپٹل بنیں گے، یہ سکول بنیں گے، یہ ہنر مندی کے انسٹیٹیوٹ بنیں گے۔ ان کو جانی کے ساتھ میں نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو تو فارن فنڈڈ ہے، ان کا تو ون گول ہے نا کہ کسی نہ کسی طرح ہم اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں جو آپ سے بات لاجیکلی کرنا چاہتے ہوں، جن سے آپ بات کریں ان سے وہ بات کریں کہ جناب یہ تو بس ہمارے یہ دیکھا یہ ہم سے ڈر گئے۔ رامی صاحب، یہ بات کرنے والے زیادہ ہے کہ ہتھیار اٹھانے والے زیادہ ہے؟ یہ ہم اس خطرے کو، اس سے ہمیں بھی ڈر لگتا ہے اور آپ اس بات سے ہم سے زیادہ میں تو ایک چیز میں قائل ہوں، ہتھیار اٹھانے والے زیادہ نہیں ہیں، یہ بات کرنے والے زیادہ ہیں۔
کیونکہ ان کو انفلوئنس کیا گیا ہے ان کے دماغوں کی آپ کی یہاں ترقی نہیں ہو رہی. جب آپ ان کے ساتھ یہ کنکریٹ مسالے شیئر کریں گے، ان کو بتائیں گے آپ کے صوبے میں بھی، آپ کے ضلع میں بھی آ رہا ہے، آپ کی تحصیل میں بھی یہ کام ہونے والے ہیں، یہ انڈسٹری ہونے والے، تو وہ لوگ سمجھیں گے. دیکھیں رشید صافی صاحب، ہمیں جو ایک، میں بہت دیر سے بات کر رہا تھا کہ جو بلوچستان کی انسرجنسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹی ہونا شروع ہوئی زیادہ، یہ 2003 کے جو کہ ڈراؤٹ تھا اس کے بعد ہوئی، جو کہ 1999 سے لے کے 2003 تک چلا. اس کے بعد لوگوں کا بہت زیادہ مال اسباب جو تھا وہ اس ڈراؤٹ میں، اس خشک سالی میں ختم ہو گیا. تو جو فارن تھی نا فورسز، انہوں نے کہا دیکھا جی اسٹیٹ آپ کو کچھ نہیں کرتی، آپ آئے ہمارے ساتھ. جو تھی نا بنیادی ان کی ضرورت تھی کہ جانی کہ لائیولی ہوڈس کی، وہ جب ڈیمیج ہوئی تو تب لوگوں کو، ان کو زیادہ ضرورت ہوگی کہ وہ لوگوں کو اس پہ ٹیررزم پہ آمادہ کر سکے. تو میرا اب بھی یہی خیال ہے، اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ بات کریں تو یہ لوگ واپس آ سکتے ہیں. مگر جو فارن فنڈڈ ہیں، یا جو جن کے فارن ہینڈلرز ہیں، یا جن کے کوئی اپنے آبجیکٹیوز ہیں، ان سے تو بات نہیں ہو سکتی. وہ تو پھر وہی بات کریں گے جو وہ چاہتے ہیں. تو اس کے لیے اسٹیٹ کو جن کے ہارڈ اسٹیٹ ہمیشہ بلوچ جو سو کارڈ ناراض ہے وہ اپنی حق تلفی کی شکایت کرتے رہتے. تو میں بھی میمونہ کی حق تلفی یہاں پہ کر رہا ہوں، وہ مجھے گور گور کی دیکھ بھی رہی، لیکن معلومات کی لالچ میں اور آپ کی موجودگی کا جو فائدہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کے لیے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں. جے سی پیک سے تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے کہ پاکستان، آپ جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں امریکہ کے ساتھ انہوں نے تعلقات کو بہت آگے بڑھایا ہے، اسپیشلی فیلڈ مارشل صاحب کا خصوصی ظہرانہ ٹرمپ کے ساتھ خلوت میں ملنا، کل نیٹو کے اجلاس میں ان کی ایک دفعہ پھر تعریف کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات ہمیں معمول پہ نظر آ رہے ہیں. اب چونکہ چین کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، تو بیجنگ یہ واشنگٹن کے ساتھ جو ہماری بڑھتی ہوئی پینگے ہے، اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ آپ کا کیا اس میں تجزیہ ہے اور مشاہدہ ہے؟ میں اس کا آپ کو دو چیزوں میں، دو نقطوں میں جواب دوں گا. پہلی بات یہ، میں کہیں پڑھ رہا تھا، مجھے سورس ابھی کنفرم کرنا، مگر یہ چیز میں پڑھ رہا تھا کہ جب پاکستان سینٹو اور سیٹو جوائن کیا تو کسی نے چین سے بات کی، یہ پرائم منسٹر چوائن لی سے، آپ کا دوست ادھر چلا گیا. تو انہوں نے کہا جو اچھی بات ہے نا، ہمارا دوست ہے، ہمارا دشمنوں کے ساتھ ہے، تو وہ ہمارے لیے بینیفٹ ہوگا. تو چائنا جو بڑی سیانی قوم ہے، وہ ہر چیز پہ ریئیکٹ نہیں کرتی جس طرح ہم کرتے ہیں کہ ہم ہر بات کو ایشو بنا کے شروع ہو جائے، جناب یہ بات ہوگی تو وہ ہوگی. وہ چیزوں کو لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. نمبر دو، دیکھیں صافی صاحب، میرا تو بڑے شروع سے ہی یہ پوائنٹ آف ویو آپ کو پتہ ہے بڑا کلیئرلی، ہمیں پرو پاکستان ڈپلومیسی پہ جانا ہے. ہمیں دیکھیں ہمارے قائد اعظم نے جو بات کی تھی، ہم ہر کسی سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، مگر عزت سے اور برابری سے. ہم وہ ہر کسی کے ساتھ مینٹین کرنا چاہتے ہیں. اور چائنا نے تو کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ امریکہ سے تعلقات خراب کر لیں. یہ امریکہ ہے جو کہتا ہے چائنا سے خراب کر لیں. اگر اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات ابھی صحیح چل رہے ہیں اور امریکہ خود بخود آ رہا ہے، تو یہ ہماری ڈپلومیسی کی، ہمارے پوائنٹ آف ویو کی جیت ہے. مگر ایک چیز بڑی واضح رکھنی پڑے گی. دنیا میں دو طرح کی ڈپلومیسی چل رہی ہیں اس وقت، ایک ہے ویسٹرن سٹائل، ایک ہے چائنیز سٹائل. جو ویسٹرن سٹائل ہے وہ کہتے ہیں کوئی آپ کا مستقل دوست نہیں ہے، کوئی مستقل دشمن نہیں ہے، صرف آپ کا فائدہ آپ کا مستقل ہے. اس فائدے کے مطابق وہ پالیسی چینج کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب امریکہ کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو وہ بڑا دوست بن جاتا ہے، جیسے بھی ضرورت ختم ہوتی ہے تو ہم پہ پابندیاں لگا دیتا ہے. اب وار آن ٹیرر میں دیکھیں ہم نے کیا نہیں کیا، تو ہمیں الزام دیتا ہے جب اس کا مقصد پورا ہو گیا. مگر چائنا کہتا ہے کہ دیکھیں انٹرسٹ ٹھیک ہے، فائدہ دیکھنا چاہیے، مگر جو آپ کا تعلق ہے وہ پرائمری ہے. تعلق پہ نقصان نہیں ہونا، تعلق آپ بلڈ کریں لوگوں کے ساتھ، آپ ریلیشن شپ بلڈ کریں. تو اس نئے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر امریکہ اور ویسٹرن بلاک ہمارے بہت قریب آ رہا ہے، ہمیں ان کے قریب ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے ویسٹرن، جس میں آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، اس طرح دوسرے کافی سارے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ انہی کے ہی انفلوئنس میں ہیں. ابھی پاکستان ان کا مقروض ہے اور پاکستان کو بڑی طریقے سے اس پالیسی کو لے کے چلنا پڑے گا، مگر ان ڈیپتھ انالیسس کرنا پڑے گا. کہیں ہمیں دوبارہ تو یہ یوز تو نہیں کرنا چاہتے جس طرح افغانستان وار آن ٹیرر میں کیا یا دوسرے مواقع پہ کیا. ہمیں اس چیز کا سدباب کرنے کے لیے ابھی ہمارے میکانزم ڈیولپ کر دینے چاہیے. اور تیسری اور جو سب سے اہم بات ہے میری نظر میں، یہ جو ون اور لاسز ہوتے ہیں ڈپلومیسی میں، ان کو نہ تو زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور نہ ان پہ زیادہ غم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت حالات کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے رہتے ہیں. یہ وقت آپ اچھا ہو گیا، یہ وقت نہیں اچھا ہوا. ہاں اگر ہمارے تعلقات چائنا سے امپیکٹ ہوتے ہیں پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہوگی، مگر وہ نہیں ہے کیونکہ ہم تو اتنے ان سے قریب چل رہے ہیں.
ان کا بھی ہمارا وہی پروجیکٹ چل رہے ہیں. ابھی بھی دیکھیے ہم ہر جگہ کھڑے ہو کہتے ہیں ابھی ہم اس کو تیز کر رہے ہیں, ہم سی پیک 2 کو ہم اس کو کر رہے ہیں. اور اس وار میں دیکھ لیں آپ, ہم نے اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی لی ہے, ہم نے امریکہ کی پالیسی نہیں لی. اور اسی دیکھیں یہی انڈیپینڈنٹ پالیسی کی وجہ سے ہمیں اتنی زیادہ عزت ملنا شروع ہو گئی کہ لوگوں نے دیکھا یار یہ ابھی بہادری سے لڑتے بھی ہیں جب انڈیا کی بات آئی, اور جب یہ انڈیپینڈنٹ پالیسی لینے کا وقت آتا تو بڑا فرم سٹینڈ لیتے ہیں. بے شک آپ ان کی تعریفیں کریں, ان کو جتنی مرضی خوش آمد کریں, یہ اپنے موقف سے ہلتے نہیں ہیں. یہ جو پالیسی ہے نا سر پالیسی یہ بڑی اہم ہے. سر پالیسی لیول پہ کس قسم کی ریفارمز کی ضرورت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کہ اس پروجیکٹ کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے؟ دیکھیں پالیسی لیول پہ تو میرا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ ہمیں ایک سینٹرلائزڈ باڈی کریٹ کرنی چاہیے جس طرح سی پیک اتھارٹی تھی, جس کے پاس ڈیسیجن میکنگ اور امپلیمنٹیشن کے تمام انسٹرومنٹ ہوں. وہ ختم ہوگی تو گورنمنٹ نے یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنا دی. یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے, مگر اس کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ یہ بھی سی پیک کی طرح فیل ہو جائے گا, سی پیک اتھارٹی کی طرح. سی پیک اتھارٹی کوئی نہ ڈلیور کر سکی کہ اس کو آپ نے ڈیسیجن میکنگ اور امپلیمنٹیشن کی آپ نے پاور نہیں دی. اسی طرح آپ اس کو بھی امپلیمنٹیشن کی اور ڈیسیجن میکنگ کی پاور نہیں دے رہے. کانسٹیٹیوشنل پاور دیں تاکہ لوگ اس کے فیصلے کو پھر اسی طرح امپلیمنٹ کریں. اس وقت یہ صرف ایک فیسیلیٹیشن ہی سینٹر ہے, اور اس کا یعنی کہ اسی طرح فیسیلیٹیشن سینٹر بنانا ہے تو ہمارے پاس بورڈ آف انویسٹمنٹ تو آلریڈی ہے, وہ بھی یہی کام کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں اس انیشیٹو کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یا تو اس کو آپ امپلیمنٹیشن اور ڈیسیجن میکنگ کی پاور دیں یا اس کو آپ ختم کر دیں, کیونکہ اس کے بغیر یہ یعنی کہ درمیان میں لٹکتی رہے گی. اور یہ فیلڈ مارشل صاحب کا انیشیٹو یا پرائم منسٹر صاحب کا, تو یہ ان کے لیے بھی ایک اچھا نہیں ہوگا کہ ان کا انیشیٹو جو ہے وہ خراب ہو. تو میری تو یہ اب ہمیشہ سے یہ ہے. اور دوسری بات, ایک تو اس کا اسٹرکچر چینج کریں, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں رائٹ پرسن فار رائٹ جاب لے کے آئیں. اس میں بیوروکریسی اور فوجیوں سے نہ بھریں اس کو, کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ اکانومی کیا ہوتی ہے یا پولیٹیکل اکانومی کیا ہوتی ہے, کیسے لے کے چل رہا ہے. یہ ایک آپ پروفیشنل کو لے کے آئیں اس میں. یہ دو کام کر لیں تو یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے, اور یہ انیشیٹو دین آپ کے سی پیک کو بہت زیادہ بینیفٹ دے گا, کیونکہ ساری جو پروسیسز ہوں گے وہ ایک جگہ پہ ہو رہے ہوں گے. جس ون ونڈو کی ہم بات کرتے ہیں, جو انڈسٹری باہر سے آئے گا وہ ایک جگہ پہ آ کے بات کرے گا, ایک جگہ پہ اس کو ساری فیسیلیٹیشن ہو جائے گی, تو اس کو تو بھاگنا ہی نہیں پڑے گا. اس کا جب اس کو بھاگنا نہیں پڑے گا, اس کو مسائل نہیں ہوں گے, تو آپ کا اور انویسٹر آئے گا. جب جا کے وہ بتائے گا یار میں گیا ہوں تو میرا تو مہینے میں سارا کام ہوگا, میں تو فیکٹری شروع بھی کر رہا ہوں ادھر کنسٹرکشن اس کی یا کسی بھی بزنس کی, تو باقی بھی آئیں گے یار یہ تو بڑا فیسیلیٹیشن ہے. سی پیک کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا اگر ہم ایس ایف سی کو بھی اسٹرانگ کر دیں, یا سی پیک کے لیے الگ دوبارہ سے ہم سی پیک اتھارٹی بنا دیں. سر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے کیا اس کی سکلز اپ ٹو ڈیٹ ہیں کہ سی پیک پروجیکٹس جو چل رہے ہیں وہ ان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور ان پروجیکٹس میں وہ انوالو ہو سکیں؟ دیکھیں یوتھ کو ہم 2-3 لیئرز پہ دیکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کہ یونیورسٹی, جو کہ ماڈرن یونیورسٹی کی ایجوکیٹڈ یوتھ ہے. دوسری ہے جو مدرسہ کی یوتھ ہے جس کو ہم موسٹلی اگنور کرتے ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. تیسری ہے جو بالکل ان ایجوکیٹڈ یوتھ ہے. اب دیکھیں اب تینوں میں جو ہماری انڈسٹری تھی, میں آپ کو فیصل آباد کی مثال دیتا ہوں ٹیکسٹائل کی, موسٹلی وہاں ان ایجوکیٹڈ یہاں کے لوور ایجوکیٹڈ لوگ جاتے تھے, وہ ان جاب موسٹلی اسکل سیکھ لیتے تھے. اور جو بھی ابھی گریجویٹس بھی ہو رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی خاص اسکل نہیں ہے. جو ہماری ڈیجیٹل کی ہے اس میں کچھ آ نہیں یونیورسٹیز میں. ادروائز ہے مجھے بتائیں آپ کتنے آپ کو ماسٹر ہیں جس میں آپ نے کوئی نہ کوئی اسکل ڈیولپمنٹ ساتھ رکھی ہوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اور میجارٹی میں ہمارے کیا ہے, ہمارے نان سائنس کے آتے ہیں, مطلب کوئی اسلامیت ہے, کوئی انگلش ہے, کوئی پاکستان اسٹڈی ہے, یہ وہ, ان میں تو اسکل ڈیولپمنٹ کا تصور ہی نہیں ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں, کیمسٹری میں دیکھ لیں, زولوجی, باٹنی, ان میں دیکھ لیں کتنی اسکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ, صرف کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. اور ہمیں اس کو دیکھیں چائنا کا بڑا اچھا ماڈل ہے ڈیول کی, جو اس کو بات کر اسکل کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. پھر جرمنی کا ڈیول ایجوکیشن کا ماڈل وہ بہت اچھا ہے, جس میں ایجوکیشن اور اسکلس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس کو اس طرح کے انیشیٹو لینے پڑے گا. ابھی تک ہمارے پاس اسکل کا جو لیول ریکوائرڈ ہوگا یا ابھی ریکوائرڈ ہے وہ نہیں. ابھی انڈسٹریلائزیشن جو آ رہی ہے ساری وہ ماڈرنائز بیسس پہ آ رہی ہے. اس میں آپ کو پڑھے لکھے اور ان مشینری کو یا ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے لوگ چاہیے کہ جو ان میں رن کر سکیں. یہی بات ہم مدرسہ میں چل جائیں تو ان کو تو آپ بالکل اسکل نہیں دے رہے. ان کا کیا ہے, آپ ان کو چھوڑ دی. ہاں جی جی سر آپ بات کمپلیٹ کر لیجیے گا رامز صاحب. ہم مدرسہ کو تو آپ نے بالکل چھوڑ دیا نا, وہاں تو اسکل ڈیولپمنٹ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, نہ ماڈرن ایجوکیشن کا کنسیپٹ ہے. دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا جب مدرسے بنانے ہیں تو اس میں آپ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں گے.
ہنر کے بغیر ہم مدرسے نہیں بنائیں گے. کیوں؟ ان کا قول تھا کہ اگر آپ ان کو ہنر نہیں سکھائیں گے تو ساری عمر وہ دین بیچیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو ہنر سکھانا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا دین سکھانا امپورٹنٹ ہے. اور دین ہمارا یہ بات کرتا ہے کہ القاسب و حبیب اللہ بہت چیز ہے جس پہ کہا کہ کون میرا دوست ہے، ہاتھ سے کام کرنے والا. اور اس کے لیے ہمیں اسکل دکھانا بہت ضروری ہے، اور مدرسہ پہ کام کرنے کی بہت ضروری ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے. اس کا آپ جو مرضی کر لیں، یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا نصاب بدل دیں، وہ کر دیں، یہ کر دیں، بیسک اسکل سکھائیں ان کو تاکہ وہ کل انڈسٹری میں آئیں. جس علاقے میں جو انڈسٹری، مطلب رشیا کی زون ہے، اس میں جس چیز کی انڈسٹری ہے اس کے ساتھ آپ بات کریں. کے پی کے میں اتنے مدرسوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، ان چیزوں کے لیے ہم ٹریننگ دیں گے جو ان انڈسٹری میں ریکوائرڈ ہوگی. تو یہ آپ کے لیے 2-3 فائدے دے گا. ایک تو لوگوں کی لائیولیہڈ کریٹ ہوگی، دوسرا آپ کو جو ٹیررزم کی وار ہے اس پہ یعنی کہ آپ کو بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوگا جو ہمارے دشمنوں کے لیے. تیسرا جو ہے وہ بتایا جائے گا، جن کی پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ وہ چائنا کے خلاف، سی پیک کے خلاف، مسلمانوں کی وجہ سے وہ جانیں گے یار یہاں تو ہمیں سب مدرسے والوں کو جابس مل رہی ہیں، یہ تو ہمارے لیے بہت بینیفیشیل ہے. یہ تو لوگ، اس کا مطلب ہمارا چائنا اتنا خیال رکھتا ہے تو اپنے کو لوگوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا. تو جو کافی اس کے فائدے ہو سکتے ہیں، تو ان کی اسکل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ سر. ہمارے ساتھ تھے شکیل رامے صاحب. ایک وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس پر مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. سر ہم بات کر رہے تھے سی پیک کے اوپر، جو کہ جس کی فلاسفی یہ ہے کہ شیئرڈ پراسپیرٹی، شیئرڈ جو ہے وہ اکانومی ہے، اور یہ ہے اس کا ویژن کہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، یعنی انکلوسیوٹی ہونی چاہیے. اب پاکستان کے اندر ہمیں یہ چیز ذرا دیکھنے کو نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے ہماری یہ جو پراسپیرٹی اور یہ جو شیئرڈ جو ایک جرنی ہے، اس میں ایک طرح کی امپیڈیمنٹس بھی آ رہے ہیں. کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو اصولی طور پر آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان میں مساوات کی کمی ویسی بھی ہمارے معاشرتی برائی ہے، اور معاشرتی سطح پہ ہمارے ہاں کہیں پہ بھی نہ وسائل کی تقسیم صحیح ہو رہی ہے، اور نہ ہی ہمارا جو سوسائٹی ہے بحیثیت شہری، ہم اس چیز کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے. ہمیں دینی چاہیے. اور جو آپ شیئرڈ فیوچر کی بات کر رہی ہے، تو یہ تو دراصل صدر شی جی پنگ کا جو ویژن ہے بین الاقوامی سطح پہ، جو ان کے کئی ویژنز ہے، اس کا ایک خاص ویژن اس لحاظ سے ہے کہ دنیا بھر میں وسائل کی تقسیم مساوی ہو، غربت جہاں جہاں پہ ہے ان کو ترقی کے عمل میں شامل کیا جائے، اور جو ایک شیئرڈ فیوچر کا ان کا ایک نعرہ ہے، ان پہ اپنے ملک میں تو کاربند ہو چکے ہیں. دیکھیں، کروڑوں لوگوں کو چند ہی سالوں میں چین نے خط غربت سے اٹھا کے ان کو ترقی کے عمل میں یہاں پہ لا کے بٹھا دیا ہے. تو ہمیں اگر چین کی دوستی کا ہم بہت زیادہ بھرم رکھتے ہیں اور اس کا دم بھی بہت بھرتے ہیں، تو اگر واقعی ہم نے چین کی دوستی کا حق ادا کرنا ہے، تو صرف اگر اس ایک نقطے کو ہم دیکھیں کہ چین نے کس طرح اپنے ہاں غربت کو ختم کر کے ترقی کا عمل شروع کیا ہے اور اس کو بامی عروج پہ پہنچایا ہے، ہم ان سے کچھ سیکھیں اور ان سے کچھ مستار لیں، تو یقین جانیں کہ اس ملک میں پوٹینشل بھی بہت ہے. میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ گوادر، یہ بلوچستان، یہ جے بی، یہ خیبر پختونخوا، یہ قبائلی علاقے، یہ ذخائر سے مالا مال ہے، خزانوں سے بھرے پڑے ہیں، اور سی پیک جیسے پروجیکٹ ان خزانوں کے دروازے کھولنے کے مترادف ہے. جب یہ دروازے کھلیں گے اور اس کا جو پھیلاؤ ہوگا ہماری سوسائٹی کی نچلی سطح پہ، تو یہ جو شکایت ہے خود بخود ختم ہوگی. لیکن دروازہ کوئی کل جا سمسم نہیں ہے کہ ہم چراغ کو رگڑیں گے، جن نکلے گا اور وہ کہے گا کہ کل جا سمسم، اور دروازہ کھل جائے گا اور وہارے نیارے ہو جائیں گی. چین نے ترقی جو ہے وہ اس کی بڑی بھاری قیمت دے کے بحیثیت قوم حاصل کی ہے.
پاکستان کے قوم کو، ہم تو ابھی رامے صاحب بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ پالیسی کی سطح پہ ہمارے ہاں بہت مسئلے ہیں، بالکل ہے. ہم نے حکومتوں کو اب نہیں دیکھنا. حکومتیں تو ہم نے اپنی، آپ کی تو عمر بہت کم ہے، لیکن ہم نے اپنی عمر میں کتنی حکومتوں کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھا ہے. ان کے پیچھے ہم نہ پڑے. اگر ہم صرف معاشرتی سطح پہ یہ سوچنا شروع کرے کہ یہ ملک میرا ہے، اس ملک کی ترقی میری ہے، تو یہ جو ہم مساوات کا، یہ جو وسائل کا، یہ جو ہم ایک انتشار کا، یہ جو رونے روتے ہیں، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. دیکھیں چین اس وقت کیا کر رہا ہے، وہ اپنے اندرونی سطح پہ بھی اور اپنے دوست ممالک کو بھی ترغیب دے رہا ہے کہ اب سافٹ پاور کو اس کو پروموٹ کرے. سافٹ پاور کیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتی ہے کہ آپ کی ثقافت میں ترقی ہو، آپ کے علم کے شعبے میں ترقی ہو، آپ کے صحت کے شعبے میں ترقی ہو، آپ کے انفراسٹرکچر کے شعبے میں ترقی ہو، آپ کے روزگار کے شعبے میں ترقی ہو. جب آپ یہ مواقع پیدا کرتے ہیں ریاستی سطح پہ، آٹومیٹکلی لوگ اس دائرے میں شامل ہو جاتے. چینی عوام جو اربوں کی تعداد میں ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے، انہوں نے یہ ہمیشہ سے ان کے ترقی کا یہ عمل اس طرح نہیں تھا. وہ دور ہمیں یاد ہے، اور چین جو پاکستان کو اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو نئی چین کا بنیاد جس دن رکھا تو انہوں نے پاکستان جیسے ممالک سے ہیلپ حاصل کی بہت سارے شعبوں میں، اور آج تک وہ اپنے ان محسنوں کو، جن ممالک نے ان کا ساتھ دیا تھا، ان کو یاد رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ پسماندہ ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ تصور کرے کہ ہم ترقی یافتہ ہے. اب دیکھیں دنیا میں طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے. بالکل. یورپ اور مغرب جو ہے وہاں پہ جو ترقی کا ایک معراج تھا اس کا ڈکلائن شروع ہوا ہے. بلکہ ہمارے ریجن کے اندر بیلنس آف پاور جو ہے ایک طرح سے چینج ہو رہا ہے. دیکھیں اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مغرب سے آپ کے طاقت اور وسائل اور آپ کے انڈسٹریز اور فیوچر کا جو ہماری اسٹریٹجیز ہے، سارے ہمارے ایشیا پہ اب بیس ہو رہے ہیں. چین جو ہے نہ صرف آپ کی علمی سطح پہ قیادت کر رہا ہے، بلکہ انہوں نے اکانومی کے سطح پہ بھی اپنی اہمیت اس کو منوا دیا ہے. یہ ٹیرف وار میں جو آج ہر جگہ پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان ٹیرف کا معاہدہ ہو چکا ہے، بس صرف انتظار اس کا ہے کہ چینی صدر شی جی پنگ آئیں گے اور اس پہ دستخط کریں گے. یہ امریکہ جو چین کے سامنے سرنگو ہوا، اس کی وجہ تو یہی تھی کہ چین کے پاس وہ اہلیت تھی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ٹیرف لگا رہا تھا تو چین نے اس سے ڈبل ٹرپل لگا دیا. امریکہ اس کو برداشت نہیں کر سکا، اور اس ٹیرف وار میں اس وقت ایک واضح جیت ہمیں چین کی نظر آ رہی ہے. تو یہ تو بڑوں کی لڑائی ہے، ہاتھیوں کی لڑائی ہے. پاکستان کو اس لڑائی میں نہ پڑنا چاہیے، نہ اس کے درمیان میں ان کو آنا چاہیے. ہمارا جو اپنا مفاد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے اندرونی جو ہماری ترقی ہے اس عمل پہ توجہ دیں، اور اپنی سرحدوں کی اہلیت ہم جانتے ہیں کہ ہماری افواج پاکستان بہتر انداز سے کر رہی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جیسے سافٹ پاور جو ہوتی ہے وہ اس کو ہمیں انہانس کرنا چاہیے، کیونکہ وہی نان ٹریڈیشنل تھریٹس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر سکتی ہے. سر ہم انٹرنل انسٹیبلٹی کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ریجنل لیول پہ بات کریں تو ہمارے پاس آپ دیکھیں گے جو سارک ہے، ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار کوآپریشن جو ہے، وہ بالکل ایک طرح سے مر چکا ہے. اس کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ نہیں کام کر رہا، آپریشنل ہی نہیں ہے. اس صورت میں سی پیک ایس سی او آ کر جو ہے وہ پاکستان کو ایک طرح سے ایک لائف لائن یا آکسیجن کی صورت پرووائڈ کرتے ہیں اس ریجن کے اندر، چونکہ اس جیو اسٹریٹجک اہمیت تو ہے ہی ہے. بالکل آپ نے بہت ہی اچھا نقطہ اٹھایا، اور یہ سوال ضرور آپ کو کرنا چاہیے تھا. سارک کیوں غیر فعال ہوا؟ تقریباً انڈیا کی ہٹ درمی سے، انڈیا کی بدمعاشی سے، انڈیا کی سفارتی دہشت گردی کے نتیجے میں سارک جو ہے وہ اس وقت غیر فعال ہونے کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن قدرت کا کرشمہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ مئی کے آغاز میں طاقت کے زوم میں مبتلا ہو کے ہندوتوا کے پیروکار مودی نے جب پاکستان پہ چڑھائی کی
تو ایک تو جنگ میں ان کو بری طرح شکست ہوئی اور پوری دنیا ان پہ ہنس رہی ہے، اور دوسری جانب سفارتی سطح پہ وہ انڈیا جو پاکستان کو تنہا کرنے نکلا تھا خود آج ایک کارنر میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہ امریکہ جس کی دوستی پہ بہت فخر تھا بھارت کو، اور مودی جی جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملتے تو جپیا پا کے ان سے ملا کرتے تھے، وہ مودی کینیڈا میں G7 اجلاس کے دوران منت سماجت کرتے رہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے ہاتھ ملانے تک گوارا نہیں کیا، اور واشنگٹن ڈی سی میں آ کے کس سے 2-3 گھنٹے کی ایک خصوصی ملاقات کی پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے۔ ایک تو آپ اس تناظر میں یہ بات دیکھ لیجئے گا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ نیٹو کانفرنس جو ہیگ میں ہو رہی تھی، اس میں ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی فورم پہ، نیٹو کے فورم پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے کردار اور خصوصاً فیلڈ مارشل کے کردار اور ان کی شخصیت کی بہت واضح انداز میں تعریف کی۔ یہ بھارت کی سفارتی پستی کی انتہا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے سارک کی بات کی، SCO اس وقت چین کے قیادت میں جو یہ تنظیم قائم ہوئی تھی، شنگھائی کوآپریشن تنظیم جو ہے، اس کا اجلاس ابھی کچھ ہی دن پہلے ہوا ہے۔ اس میں بھارت کو جو ذلت اور حمیزت جو ذلت برداشت کرنی پڑی اور ان کو وہاں پہ جو سفارتی تنہائی کا احساس ہوا، وہ ان کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے۔ بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ نے ہر ممکن کوشش کی، باقاعدہ ہمارے جو چین میں سورسز ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے سفارتکاروں اور مندوبین کی باقاعدہ منت سماجت اور ترلے کی کہ پہلگام واقعے کو اور پلوامہ جیسے واقعات کو شنگھائی کوآپریشن کے حالیہ اجلاس جو چین میں منعقد ہوئی، چانڈو میں جو منعقد ہوئی، اس کے اعلامیہ میں ان کو شامل کیا جائے۔ لیکن پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف اور پاکستان کی دیگر مندوبین نے بہت بھرپور انداز میں سفارتکاری کرتے ہوئے بھارت کی اس کوشش کو ناکام بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سونے پہ سہاگا ہوا، بلوچستان میں جو بھارتی دہشت گردی ہے اور پاکستان میں فتنۃ الہندوستان کی جو کارستانی ہے، وہ شنگھائی کوآپریشن تعاون کے اعلامیہ میں شامل ہوا۔ تو سارک تو یہاں پہ آپ کا رہ گیا ہے، لیکن آپ ایک بڑے پلیٹ فارم پہ پہنچ گئے ہیں، اور آپ کے پاس اگر وقت ہو تو شنگھائی کوآپریشن تعاون کا پاکستان تو ایک فعال حصہ ضرور ہے، لیکن کوارڈ اور برکس کا جو مقابلہ ہے، کوارڈز میں بھارت اور مغرب کی چند ممالک جو ہے پاکستان کو تنہا کرنے اور چین کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب برکس میں پاکستان کی شمولیت کے تمام رستے جو ہے وہ ہمارے سامنے کھلے ہیں۔ تو سارک پہ انشاءاللہ ضرور یہ جنوبی ایشیا کی سطح پہ جو ہماری علاقائی ممالک ہے ان کی ایک بہت بہترین تنظیم ہے، وہ بھی ضرور فعال ہوگا، لیکن SCO اور برکس اور اس قسم کی جو باقی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں اس میں پاکستان کا مقام یہاں سے یہاں تک الحمدللہ پہنچ چکا ہے۔ اور انڈیا نے بھرپور کوشش کی کہ پاکستان برکس جوائن نہ کرے۔ انڈیا نے تو ویٹو کر دیا تھا جو لاسٹ برکس کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اب ہمیں یہ لگ رہا ہے اسپیشلی چین نے، دیکھے چین نے کیا کیا ہے کہ پاکستان کو اپنی ڈی ڈالرائزیشن کی جو ان کی پالیسی ہے اس میں پاکستان کو شامل رکھا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان نہ صرف برکس کا حصہ ہوگا بلکہ جو باقی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، جو علاقائی تنظیمیں ہیں، اس میں ویسے بھی پاکستان کا کردار بہت نمایاں ہے، لیکن اس وقت چین اور اسرائیل اور ایران جنگ میں پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کی سیاسی حکومت نے جو بہترین سفارتکاری کا مظاہرہ کیا ہے، جس کی توصیف اور تعریف ایرانی صدر اور ایرانی سفیر متعدد مرتبہ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستانی سفیر نے اور تہران میں بیٹھ کے ایرانی صدر نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ایک سچے دوست اور سچے بھائی کے طور پہ پاکستان کو پیش کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان نے ایک انٹرنیشنل میڈییٹرز کے طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان
ایک لمبی جنگ کو روکنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور اس کا معترف نہ صرف ایران ہے بلکہ امریکہ جیسی بڑی قوتیں ہیں. اور اس سے بہتر پالیسی آپ کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی عروج پہ ہے، اور چین بھی آپ کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں مزید لانے کے لیے پر تول رہا ہے. جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہے، جو ریئر ارتھ ریسورسز ہے، اس شعبے میں، اے آئی میں، خلائی تخلیق میں. خلائی مخلوق ہمارے ہاں بہت مشہور اصطلاح رہی ہے، لیکن جو خلائی تحقیق ہے اس میں چین اور پاکستان کا تعاون بڑھ رہا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان آنے والے دنوں میں نہ صرف سفارتی سطح پہ مزید کامیابیاں حاصل کرے گا، بلکہ اگر ہم تھوڑا سا ہوش کا دامن سنبھالے تو سی پیک جیسے منصوبوں کو اگر ہم بروقت تکمیل تک پہنچائیں گے تو ہمارے سامنے ترقی کے بہت سارے دروازے کھل جائیں گے. چاہے وہ اے آئی ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ کرپٹو کرنسی مارکیٹ ہو، چاہے جو ہمارے مائنز اور منرل کے وسیع ذخائر ہے. اس میں پاکستان کے اندر وہ پوٹینشل ہے جو اس ریجن میں کسی اور ملک کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. وقت کی کمی کے باعث ہم مزید اس پہ بات نہیں کر سکتے، ورنہ اس کے لیے تو یہ کہ وقت جو ہے وہ کم پڑ جائے اور اس کے اوپر بات ہی ختم نہ ہو. تھینک یو سو مچ سر. ہمارے ساتھ موجود تھے رشید صافی صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ہمیں جوائن کیا تھا ویڈیو لنک پہ شکیل رامے صاحب نے جو کہ ایکسپرٹ ہیں چائنا پاکستان افیئرس کے اوپر، سی پیک کے اوپر. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.